یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت جب نازل فرمائی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ محبوب اس سے کون مراد ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن عقیدہ غلط کر لیا، ایمان تو لائے اعمال نہیں کیے، تو گویا وہ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یا سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے، اللہ رب العالمین کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو روشن چہرے والے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ، فرمایا ہم اہل سنت والجماع، وہ اہل سنت والجماعت مراد ہے۔ اور وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ہم اہل البدع والضلالہ، وہ اہل بدعت ہوں گے، اہل بدعت اور گمراہ ہوں گے وہ لوگ۔ تو میرے بھائی آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن ہوں، ہم اپنے محبوب کے سامنے سرخ روح ہو کر حاضر ہوں۔ تو میرے بھائی اپنا عقیدہ درست کیجئے، اپنا ایمان صحیح کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے یہی تو سمجھایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں دین اسلام میں نے مکمل کر دیا، اب اس مکمل دین کو صحیح طور پر لو، کامل طور پر لو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو میرے بھائی اگر ہم اس دین کو بدلیں گے، اس دین سے ہٹیں گے، اس دین سے ایک طرف ہو جائیں گے، تو میرے بھائی ہم بھی اہل البدع والضلالہ کے تحت چلے جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میری امت میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو جائیں گے دین کے متعلق۔ صحابہ نے پوچھا محبوب حق پر کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستے پر چلنے والے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسے وقت میں امت مسلمہ پر لازم ہوگا کہ میرا طریقہ اپنائیں، میرے صحابہ کا طریقہ اپنائیں۔ اگر وہ کوئی بھی مسئلہ جس میں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، اس میں لوگوں نے میرے طریقے کو دیکھنا ہوگا۔ اگر میرا طریقہ مل جائے ٹھیک ہے عمل کر لیں، اور صحابہ کا طریقہ مل جائے ٹھیک ہے اور عمل کر لیں، لیکن اگر یہ طریقے نہیں، امت میں آپس میں باتیں کی جا رہی ہیں، معاملات کیے جا رہے ہیں، اپنے مرضی کے بحث و مباحثے کیے جا رہے ہیں، اسی کو اللہ کا قرآن بھی بتاتا ہے، نبی کا فرمان بھی بتاتا ہے کہ یہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بھائی دوستو میں ذکر کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماع، اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت سے مراد سنت والے، والجماعت جماعت والے۔ سنت سے مراد پیارے نبی کی سیرت، پیارے نبی کی زندگی، پیارے نبی کا اخلاق، اور جماعت سے مراد پیارے نبی کی جماعت ہے۔ تو گویا ہم اہل سنت بھی ہیں، یعنی سنت کو لینے والے بھی ہیں اور جماعت کو لینے والے بھی ہیں، جماعت کی وہ اقتداء بھی کرنے والے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائی، ہم طریقہ سنت کا پیارے نبی سے لیں گے، اس کی تشریح اور مطلب اور طریقہ عمل کا وہ صحابہ سے لیں گے۔ تو ہم اس وجہ سے اہل سنت بھی ہیں، اہل جماعت بھی ہیں، یعنی سنت پر بھی چلتے ہیں اور جماعت کی بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم یہ چاہیں کہ صحابہ کو ایک طرف کر دیں، صحابہ کو ایک طرف کر دیا جائے، ہم براہ راست احادیث کو لیں، تو مجھے بتاؤ احادیث سب سے پہلے کس نے دی امت کو؟ ہم خود دین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آج ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ جو اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں قرآن چاہیے، بس قرآن پر مانیں گے، قرآن پر عمل کریں گے بس۔ لیکن میرے بھائی اب تمہیں قرآن کس نے دیا؟ قرآن بھی تو صحابہ نے دیا، ٹھیک ہے؟ لوگ کہہ دیتے تھے صحابہ نے بعد میں بتائی ہیں، لکھی ہیں، بعد کے محدثین نے لکھی ہیں۔ تو میرے بھائی محدثین نے کہاں سے لکھی ہیں؟ صحابہ سے لی ہیں۔ محدثین نے کہاں سے لی ہیں؟ صحابہ سے لی ہیں۔ جب صحابہ سے لی ہیں، صحابہ نے تمہیں قرآن بھی تو صحابہ نے دیا ہے، پھر قرآن کو کیوں لیتے ہو؟ پیارے نبی نے قرآن صحابہ کو دیا، صحابہ نے محدثین و مفسرین و فقہا کو دیا، اپنے تابعین شاگردوں کو دیا، انہوں نے اپنے تبع تابعین کو دیا۔ تو گویا یہ بھی تو بندوں کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اس لیے قرآن کو بھی لینا پڑے گا، فرمان کو بھی لینا پڑے گا۔ اگر حدیث کا انکار کرو گے تو بھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری کوئی محبت نہیں، قرآن کا انکار کرو گے تو بھی انسان کو پیارے نبی کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔
تو میرے محبوب جب یہ آیت نازل ہوئی، پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ اہل یہ کون، یوم تبیض وجوہ سے کون مراد ہے؟ پیارے محبوب نے فرمایا اہل سنت والجماع، اس سے مراد وہ ہوں گے جو سنت پر چلیں گے اور پیارے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور تسود وجوہ سے فرمایا کہ ہم اہل البدع والضلالہ، یہ اہل بدعت ہوں گے اور گمراہ لوگ ہوں گے۔ اب دیکھ لیں کہ اسلام کے اندر دو قسم کے لوگ آگئے، اہل سنت والجماعت، اہل البدع والضلالہ۔ اہل سنت کسے کہا جائے گا؟ جو سنت کو لے گا۔ میرے بھائی نام تو ہم لیتے ہیں نبی کا، ٹھیک ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود طریقے اپنے اختیار کیے بیٹھے۔ مجھے بتاؤ کون سا مسئلہ دنیا میں ایسا ہے دین اسلام سے تعلق رکھنے والا جس کی رہنمائی ہمارے نبی سے نہیں ملتی، ہمارے نبی کے صحابہ سے نہیں ملتی؟ اور بھئی جب سب سے ہر مسئلے کا حل ہمیں ہمارے نبی سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے، تو میرے بھائی نبی کا طریقہ سنت کہلائے گا اور صحابہ کا طریقہ ہم اہل جماع کے صحابہ کو ماننے والے، صحابہ کا طریقہ لینے والے، اور صحابہ نے نبی سے لیا، تو گوئے نبی کا طریقہ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ نبی کا طریقہ۔ تو اس میں میرے بھائی دوستو کسی بھی مسئلے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دو ٹوک فیصلہ انہو لقول فصل، کسی بھی مسئلے میں دیکھ لو جس میں بھی امت کا اختلاف ہو رہا ہے، اگر اس مسئلے میں رہنمائی صحابہ سے ملتی ہے مان لو، نبی سے ملتی ہے مان لو، اگر صحابہ سے نہیں ملتی، نبی سے نہیں ملتی، لوگوں کا اپنا بنایا ہوا تو سمجھ لو وہ گمراہی ہے۔ اور اسی کو میرے محبوب نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال علیہ السلام، کہ جو مسئلہ بھی کوئی بیان کرے دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے، وہ اس کے اپنے پیٹ میں سے ہو، قرآن سے تعلق نہیں اس مسئلے کا، حدیث سے تعلق نہیں، نبی کی زندگی، نبی کی سیرت اور صحابہ کی سیرت سے تعلق نہیں اس کا، تو سمجھ لینا کہ فہو رد، وہ مردود ہے، وہ چھوڑا ہوا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، اس روایت کو نقل کرنے والے کئی صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات دیگر اور واسطہ بھی روایات منقول ہیں۔ لیکن دیکھو عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ مفسر قرآن ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تبیض وجوہ سے مراد اہل سنت والجماعت ہے اور تسود وجوہ سے مراد اہل بدعت والضلالہ ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے پر پکے رہیں مسلمان، کہ قرآن کو لیں صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، نبی کے فرمان کو لیں صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کے طریقوں کو لیں صحابہ کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز ہم ہر قسم کی گمراہی کی دلدل سے باہر نکل جائیں گے اور صحیح راستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چل کر صحیح اور خالص دین کو حاصل کر کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔